یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے محمد کے گھر میں کئی قرآن بھیجے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر قرآن کو مس کرتا کرتا آج کے قرآن تک پہنچ جاؤں۔ بھائی پہلی شعبان کو وہ شہزادی آئی جسے زمانہ ثانی زہرا کہتا ہے۔ نوازش بھائی پڑھا لکھا مجمع ہے آپ کا ماشاءاللہ۔ میں ایک جملہ عرض کروں، اللہ نے تبلیغ دین کے لیے اور حفاظت دین کے لیے ہر دور میں مرد کے ساتھ ایک مستور کو ضرور رکھا ہے۔ اگر آدم آئے تو حوا بھی ساتھ تھی، ابراہیم آئے تو ہاجرہ بھی ساتھ تھی، موسیٰ آئے تو فرعون کے گھر سے آسیہ کو بھی بھیج دیا، محمد آئے تو خدیجہ بھی آ گئی۔ لیکن یاد رکھنا آسیہ عزتوں والی بی بی ہے، مگر آسیہ بھی یہ نہیں بتا سکتی کہ شوہر کو صاحب ایمان کیسے بنایا جاتا ہے۔ بھائی حوا یہ نہیں بتا سکتی کہ باپ کی فرما برداری کیسے کی جاتی ہے، اچھی بیٹی کیسے بن کے دکھایا جاتا ہے۔ بی بی مریم بے شک معصومہ ہے، مگر یہ نہیں بتا سکتی کہ شوہر کی فرما برداری کیسے کی جاتی ہے۔ اللہ نے تمام کمالات کو محمد کے گھر میں بھیج دیے، یعنی ایک سیدہ آئی جو یہ بھی بتائے گی کہ باپ کی بیٹی کیسے بنا جاتا ہے، شوہر کی زوجہ کیسے بنا جاتا ہے، بیٹوں کی ماں کیسے بنا جاتا ہے۔ مگر یہاں فکرہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ نقص تھا یا عیب تھا، کیوں؟ کیونکہ جس میں نقص ہوتا ہے وہ معصوم نہیں ہوتا۔ یہ کہوں گا کہ بطول نے یہ تو بتا دیا کہ بیٹی کیسے بنتے ہیں، ماں کیسے بنتے ہیں، زوجہ کیسے بنتے ہیں، مگر سیدہ کو یہ موقع ہی نہیں ملا کہ بی بی یہ بتائے کہ بھائیوں کی بہن کیسے بنا جاتا ہے۔ اللہ نے ثانی زہرا بنا کے بطول کے گھر میں ایک ایسی مستور کو بھیجا کہ جو زمانے کو یہ بھی بتائے گی کہ باپ علی ہو تو بیٹی ایسے بنا جاتا ہے، شوہر عبداللہ ہو تو زوجہ ایسے بنا جاتا ہے، بیٹے اون و محمد ہو تو ماں ایسے بنا جاتا ہے، بھائی حسین ہو تو بہن ایسے بنا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، مولا سلامت رکھے۔ بھائی میں آپ کی ولائی سماعتوں کو دیکھتے ہوئے دو مصرے پڑھوں۔ جواب مریم جناب زہرا، جواب زہرا جناب زینب، جناب زینب کے بعد لیکن جواب زینب جناب زینب۔ بھائی میں مخدرات عصمت کی بارگاہ میں بلکہ مخدومہ کونین کی بارگاہ میں عرض کروں گا، شہزادی آپ کے بعد ثانی زہرا تو آ گئی، مگر زینب کے بعد ثانی زینب نہ آ سکی۔ زینب اصول دین کی طرح با اصول تھی، اپنے شہر میں تھی تو بالکل رسول تھی، بھائی کے ساتھ سفر میں ہر دم بطول تھی، دربار میں علی کا مجسم نزول تھی۔ زینب کہیں حسین کہیں پر حسن بنی، زینب کا ایک تن تھا مگر پنج تن بنی۔ یکم کو یہ قرآن آیا اور تین کو کون آیا؟ آپ ہر زیارت میں پڑھتے ہیں کربلا کی جانب رخ کر کے السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نجی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکہ یا وارث علی جن ولی اللہ، السلام علیکہ یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیکہ یا ابن علی المرتضی، السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا، السلام علیکہ یا ابن خدیجہ الکبریٰ، السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر، واشہد انک کنت نورا فی الاصلاب شامخا والارحام المطہرہ۔ ہر حسینی بجانب کربلا رخ کر کے یہی فقرہ کہتا ہے، اے آدم کے وارث تجھ پہ ہمارا سلام، اے نوح کے وارث تجھ پہ ہمارا سلام، اے ابراہیم کے وارث تجھ پہ ہمارا سلام۔ پتا چلا اگر میں حسین ابن علی کا تعارف ایک فقرے میں کرواؤں تو اس سے مختصر اور کچھ نہیں کر سکتا۔ جو 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت کے نتیجے کو ایک لمحے میں بچائے اسے حسین کہتے ہیں، اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ مولا سلامت رکھے، اس کو تھوڑا ڈھیلا کریں، چلو ٹھیک۔ آپ کے کیا کہنے ہیں، آپ کے کیا کہنے ہیں بھائی؟ چلیں آگے۔ آگے آتی ہے تاریخ 4 شعبان کی، وفا کا پیکر، وفا کا بادشاہ۔ بلکہ میں ایک
نقطے سے اس مقام پہ آؤں گا. پیغمبر نے فرمایا تھا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا. اب محمد فرما رہے ہیں میں ہوں موسیٰ جیسا، علی ہے ہارون جیسے. اچھا موسیٰ کی ایک دعا قرآن میں موجود ہے، ہر بچے کو یاد ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. موسیٰ دعائیں کرتے تھے اللہ مجھے ایک وزیر دے جو میرے گھر سے ہو. نبی اپنے وزیر ہمسایوں سے نہیں مانگتے، نبی اپنے وزیر اپنے گھر سے مانگتے ہیں، من اہلی جو میری اہل سے ہو، میری اہل بیت سے ہو، ہارون اخی وہ جو ہارون میرا بھائی ہے. تو اللہ نے موسیٰ کی دعا قبول کر لی نا، کر لی، یعنی اللہ نے موسیٰ کی دعا قبول کرتے کرتے ایک بھائی ہارون وزیر بنا کے موسیٰ کو دیا. اب مصطفیٰ فرماتے ہیں میں ہوں موسیٰ جیسا. اب جیسی دعا موسیٰ کی تھی ویسی محمد کی بھی ہونی چاہیے. تو قرآن میں مصطفیٰ کی دعا موجود ہے، فرماتے تھے وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ نَصِيرًا، اے اللہ مجھے بھی ایک مددگار دے. بھائی پڑھا لکھا مجمع ہے، نصرت کہتے ہیں مدد کو، نصیر کہتے ہیں مددگار کو. محمد نے اللہ سے مدد نہیں مانگی، محمد نے اللہ سے مددگار مانگا. بھائی زمانہ ہم سے کہتا ہے تم کیسے مومن ہو، ایک طرف پڑھتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تجھ ہی سے. نماز میں یہ پڑھا ایاک نستعین، مگر کیسا اسلام کیسا ایمان، اٹھتے بھی یا علی مدد، بیٹھتے بھی یا علی مدد، چلتے بھی یا علی مدد، کھڑے ہوتے بھی یا علی مدد، سوتے بھی یا علی مدد، ذرا درد ہوا یا علی مدد، مشکل آئی یا علی مدد، کوئی چیز کھو گئی یا علی مدد. ارے وہاں کہتے ہو ایاک نستعین اور ہر موڑ پہ جا کے کہتے ہو یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد. ارے میں تم سے پوچھتا ہوں کیا پیغمبر نہیں پڑھتے تھے ایاک نستعین، ایاک نستعین؟ جو کہتا تھا نا تجھ سے مدد مانگتا ہوں، وہی اس سے کہہ رہا تھا مجھے ایک مددگار عطا کر دے، مجھے ایک مددگار عطا کر دے. بھائی اب مددگار وہ ہوگا جو ہر مقام پہ مدد کرے گا. بدر میں دیکھو تو بھی علی ہے، احد میں دیکھو تو بھی علی ہے، خیبر میں دیکھو تو بھی علی ہے، ہجرت کی رات دیکھو تو بھی علی ہے، معراج کی بات میں دیکھو تو بھی علی ہے، ہر آیت میں علی ہے. تو کہنے دو مسجد میں بھی علی ہے، منبر پہ بھی علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیغمبر پہ بھی علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ بھی علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی. ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. مولا سلامت رکھے. بھائی جیو، بھائی موسیٰ کے بارے میں نبی نے فرمایا میں موسیٰ جیسا، علی ہارون جیسے. اب یہی محمد فرما رہے ہیں حسین منی، حسین مجھ سے ہے. اب ادھر دیکھو، یہ ہے موسیٰ، یہ ہے ہارون، یہ ہے محمد، یہ ہے علی، یہ ہے حسین. یہ جگہ تھی خالی. بھائی اب ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں. اللہ دینے والا ہو، موسیٰ لینے والا ہو تو ہارون ملتا ہے. اللہ دینے والا ہو، محمد لینے والا ہو تو علی ملتا ہے. اللہ دینے والا ہو، حسین لینے والا ہو تو عباس ملتا ہے. آپ کے کیا کہنا، بہت شکریہ. آپ کی ولائی سماعتوں کے کیا کہنا. مولا رزق کے معرفت میں اور اضافہ فرمائے، رزق کے سخن میں مالک اور اضافہ فرمائے. تو یکم 3 4 آگے آگے 5 چلیں گے. وہ بادشاہ آیا جسے زمانہ زین العابدین کہتا ہے، عابدوں کی زینت. بھائی پڑھا لکھا مجمع میرے آگے پیچھے تشریف فرما ہے افراد. زین العابدین، دل ہو تو میں تھوڑی سی وضاحت کروں اس فکر کی. زین العابدین، عابدوں کی زینت. یہ زینت کیا ہوتی ہے بھائی؟ ان لکل شیء زینت، ہر شے کی ایک زینت ہے. بھائی یہ ستارے آسمان کی زینت ہے، پھول باغ کی زینت ہے. الفصاحت زینت الکلام،
فصاحت کلام کی زینت ہے، البلاغت زینت المتکلم، بلاغت متکلم کی زینت ہے، والعقل زینت الرجال، عقل مردوں کی زینت ہے، والذہب زینت النساء، سونا عورتوں کی زینت ہے، ولایت علی زینت الاعمال، علی کی ولایت اعمال کی زینت ہے۔ بھائی نمازیں پڑھتے رہو، روزے رکھتے رہو، حج کرتے رہو، زکاتیں صدقے دیتے رہو، مگر ساتھ علی نہ ہو اللہ منہ پہ مار دے گا۔ سارے بولو۔ تو ہر شے کی ایک زینت ہوتی ہے نا۔ اچھا یہ جو لباس میں نے پہنا ہے، آپ نے بھی پہنا ہے، یہ بدن کی زینت ہے، ایسا ہی ہے۔ اچھا اس لباس کے دو کام ہیں، ایک تو آپ کو گرمی سردی کی شدت سے بچاتا ہے، مثلا سردی ہے اور آپ نے چادر لی ہوئی ہے، جیسے یہ دیکھ آپ نے لی ہوئی ہے، اتنی بھی ٹھنڈ نہیں ہے، ذرا تھوڑا سا ذرا نکالیں بازو، تو بھائی یہ کیا کرتا ہے لباس؟ آپ کو سردی سے بچاتا ہے، دھوپ سے بچنا ہو آپ لباس کر لیں گے، یعنی شدت موسم سے یہ بچاتا ہے۔ دوسرا کام اس لباس کا یعنی زینت کا دوسرا کام کیا ہے؟ خدا نہ خواستہ آپ کے بدن پہ کوئی عیب ہو، بازو جلا تھا نشان پڑ گیا، اب اگر یہ نشان نظر آئے گا تو میرے حسن میں کمی آ جائے گی، تو اس عیب کو چھپانے کے لیے میں نے لباس کا سہارا لیا۔ عیب ہے نظر نہیں آئے گا، عیب ہے نظر نہیں آئے گا، عیب چھپانے والی ہے زینت۔ میرا مولا ہے عابدوں کی زینت، اللہ جانتا ہے میرے تیرے سجدے اس قابل ہی نہیں کہ بارگاہ عزتی میں درجہ قبولیت تک پہنچ جائے۔ ارے جسے حیدر سجدے کرتا ہو، جسے زہرا جھکتی ہو، تیرے میرے سجدوں کی کیا حیثیت ہے؟ یقین کرو سجدے ٹوٹے پھوٹے، قیام ٹوٹے پھوٹے، مگر پھر بھی بڑا مطمئن ہو اللہ قبول کرے گا۔ کیوں؟ قبول تو تب نہ ہو اگر کوئی زینت نہ ہو۔ میں جاؤں گا ٹوٹے سجدے لے کے، خالق فرمائے گا فرشتوں اسے جنت میں لے جاؤ، اکیلا نہیں آیا، زین العابدین بھی آیا۔ مولا سلامت رکھے آپ کو۔ 5 کو زین العابدین، 7 شعبان کو امیر باپ کا امیر بیٹا آیا، بھائی قرآن کا مفسر آیا۔ قرآن کا فقرہ آپ نے سنا ہے نا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ قرآن نے یہ تو بتا دیا کہ ہر نفس ذائقہ چکھے گا، مگر یہ نہیں بتایا کہ یہ ذائقہ ہوگا کیسا، میٹھا ہے یا کڑوا، نہیں بتایا قرآن نے، یہ بس کہا ہے کہ ذائقہ ہے۔ اچھا یہ کیسا ہوگا ذائقہ؟ آدم نے بھی نہیں بتایا، نوح نے بھی نہیں بتایا، 100 لاکھ نبیوں میں سے کسی نے نہیں بتایا، ایون کہ میرے پیغمبر نے بھی نہیں بتایا، مولا امیر نے بھی نہیں بتایا، علی کے لال حسن نے بھی نہیں بتایا۔ میرا سلام حسن کے لال قاسم پہ، وہ جو ایک پیاس تھی کہ جو قرآن کہتا ہے ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ ذائقہ کیسا ہوتا ہے؟ شب عاشور زہرا کے لال نے حسن کے لال سے پوچھا تھا، قاسم بیٹا موت کو کیسا پاتے ہو؟ مسکرا کے فرمائے چچا جان اگر تو آپ کے راستے میں آ جائے، الموت احلا من العسل، شہد سے بھی زیادہ میٹھا ذائقہ ہے۔ راہ حسین میں، راہ حسینی میں، امام وقت کے راستے میں موت شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ مولا ان آنسوؤں کو قبول فرمائے جو منزل فضائل پہ ہی آنکھوں سے بہ گئے۔ سامعین گرامی قدر اللہ آپ کی معرفت میں اور اضافہ فرمائے۔ یہ 7 شعبان اور 11 شعبان کو وہ شہزادہ آیا جس کا نام علی اکبر ہے۔ اگر آپ کا دل ہو تو ایک فقرہ آگے بڑھاؤں، اکبر 2 ناموں کے ساتھ ہی جچتا ہے، اللہ اکبر، علی اکبر۔ اور یہ وہ شہزادہ، اور یہ فقرہ آپ نے ہر ذاکر عالم خطیب وائز سے شعراء سے ممبر کی زبان سے سنا کہ حسین ابن علی نے اپنے اس لخت جگر کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ میرا اکبر نطق میں میرے نانا جیسا ہے، خلق میں میرے نانا جیسا ہے، خلق میں میرے نانا جیسا ہے۔ دل ہو تو اس فرمان کو تھوڑا کھول کے بیان کروں۔ بھائی اکبر نطق میں محمد جیسا ہے، اب نطق محمد کیا ہے یہ قرآن بتاتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، محمد تو نطق ہی نہیں کرتا جب تک وہ نہ چاہے۔ اس کا مطلب علی اکبر کا نطق وہی ہے جو محمد کا نطق ہے۔ اکبر بولتا ہے تو اللہ اکبر کی مرضی سے بولتا ہے۔
نطق میں محمد جیسا ہے، اور اگلا فقرہ ہے خلق میں محمد جیسا، خلق میں محمد جیسا۔ بھائی خلق اور خلق دو مختلف چیزیں ہیں۔ خلق کا تعلق اخلاق کے ساتھ ہے، خلق کا تعلق خلقت کے ساتھ ہے۔ بھائی شعراء کی بز میں بیٹھا ہوں، خلق کا تعلق اخلاق کے ساتھ، خلق کا تعلق خلقت کے ساتھ۔ بندے کو خلق اللہ کرتا ہے مگر اپنے اخلاق بندہ خود بناتا ہے۔ اب ایک فقرہ کہہ دوں، اللہ کرے میں بات کر سکوں، خلق اللہ کرتا ہے، اخلاق بندہ خود بناتا ہے۔ تو پتہ چلا محمد کے نواسے نے فرمایا میرا اکبر خلق میں بھی محمد جیسا، خلق میں بھی محمد جیسا۔ تو پتہ چل گیا اللہ اکبر کو بنائے تو محمد جیسا بناتا ہے، اکبر خود کو بنائے تو محمد جیسا بناتا ہے۔ آپ جی آگے چلیں۔ 15 شعبان کو بھائی الحمدللہ الحمدللہ 14 معصومین میں ہم ہر کسی کا آنا بھی مناتے ہیں، ہر کسی کا جانا بھی مناتے ہیں۔ 14 ہستیوں میں سے 14 کا آنا مناتے ہیں، 13 کا جانا مناتے ہیں۔ 14 کا آنا مناتے ہیں، 13 کا جانا مناتے ہیں۔ میں نے کیا کہا؟ 14 میں سے 13 کا جانا منا کے زمانے کو بتاتے ہیں دنیا کے امام تھے، ہمارا امام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑی ہی نورانی اور مانوی مجلس آپ نے سجائی ہوئی ہے، اللہ قبول فرمائے۔ بھائی میں نے جو آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت مجیدہ پڑھی، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، بقیت اللہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ بھائی بقیت اللہ یہاں مفسرین نے لکھا کہ یہاں مراد نچوڑ ہے، خلاصہ ہے۔ ابھی میں نے درود میں آپ کے سامنے ایک درود پڑھا تھا خطبے کے دوران، اللہم صلی علی صاحب الدعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ، یعنی جس نے محمد کی نبوت دیکھنی ہو، جس نے علی کی ولایت دیکھنی ہو، جس نے سیدہ کی عصمت دیکھنی ہو۔ بھائی آپ نے سنا ہے نا کہ کسی نے پیغمبر سے پوچھا تھا یا رسول اللہ ہم آپ کی زیارت تو کر لیتے ہیں مگر ہمیں نہیں معلوم کہ آدم کیسے تھے، نوح کیسے تھے، ابراہیم کیسے تھے، موسیٰ و عیسیٰ کیسے تھے۔ تو محمد مصطفیٰ نے فرمایا سنو، اگر تم نے آدم کو دیکھنا ہے، نوح کو دیکھنا ہے، ابراہیم کی خلت دیکھنی ہے، موسیٰ کا جلال دیکھنا ہے، تو تمہیں چاہیے کہ علی کے چہرے کو دیکھو۔ بھائی علی کے چہرے کے اندر آدم بھی نظر آئے گا، نوح بھی نظر آئے گا، ابراہیم بھی نظر آئے گا۔ تو جملہ کہنے دو، آدم سے خاتم تک سارے نبیوں کے کمال اگر ایک چہرے میں نظر آئے اسے چہرہ علی کہتے ہیں۔ لیکن جس نے علی کو دیکھنا ہو، جس نے حسن کو دیکھنا ہو، جس نے حسین کو دیکھنا ہو، جس نے سجاد کو دیکھنا ہو، جس نے باقر کو دیکھنا ہو، جس نے جعفر کو دیکھنا ہو، جس نے قاسم کو دیکھنا ہو، جس نے رضا کو دیکھنا ہو، جس نے تقی کو دیکھنا ہو، جس نے نقی کو دیکھنا ہو، جس نے عصری کی ہیبت دیکھنی ہو، خدا کی ہیبت دیکھنی ہو، اسے چاہیے یوسف زہرا کو دیکھے۔ اسی میں نبیوں کے کمال بھی ہے، ولیوں کے کمال بھی۔ حیدر بہت شکریہ نازش بھائی، بہت شکریہ آپ کی نوازش۔ تھک تو نہیں گئے بھائی؟ ٹائم بھی اپنا ہی وقت، کوئی بات۔ ہاں 12 سے ہو کے دوبارہ 1 کی جانب جا رہا ہے اور ذکر بھی 12ویں کا شروع کیا ہوا ہے۔ تو جو بیدار ہیں ذرا وہ بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ اچھا، صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے، صحیح بخاری میں بالکل یہ صحیح لکھا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ تم میں سے ایک امام ہوگا امت میں سے، وہ نماز پڑھائے گا، عیسیٰ نازل ہوں گے اور اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اس کا نام مہدی ہوگا۔ بھائی اور علماء اہل سنت نے اپنی دیگر کتابوں میں بھی یہ لکھا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے۔ جو جملے ہیں وہی پڑھ رہا ہوں، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے۔ حد نہیں ہو گئی؟ 12واں علیہ السلام ہے تو پہلا رضی اللہ کیسے ہو گیا بھائی؟ بھائی جب 12واں علیہ السلام ہے تو اس گھر کا پہلا بھی علیہ السلام ہے۔
آج تک آپ کسی کو بھی دیکھ لیجئے امام زمانہ کا ذکر کرتے، امام مہدی جب لفظ نام لیتے ہیں اپنی زبانوں پہ لاتے ہیں تو رضی اللہ نہیں کہیں گے، علیہ السلام کہتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ جس کے پیچھے نبی کھڑا ہو وہ رضی اللہ نہیں ہوتا، علیہ السلام پیچھے ہو تو آگے بھی علیہ السلام ہوتا ہے۔ توجہ رکھیے گا سامعین گرامی قدر، عیسیٰ نماز پڑھیں گے، مصطفیٰ کا لال نماز پڑھائے گا، اور کمال ان دونوں کا یہ ہے کہ دونوں بطول کے بیٹے، آگے والی کی ماں بھی بطول، پیچھے والی کی ماں بھی بطول، مگر فرق ہے جو پیچھے والا ہے اس کی ماں کنیز ہے، جو آگے والا ہے اس کی ماں شہزادی ہے۔ یہ بھی عورتوں کی سردار ہے مگر اپنے زمانے کی عورتوں کی، مگر جو آگے کھڑا ہے اس کی ماں بھی عورتوں کی سردار مگر عالمین کی عورتوں کی۔ بھائی مجھے کچھ مصرے یاد آ گئے، مریم کا پدر عمران ہے گر زہرا کا پدر محبوب خدا، مریم کا معزز شوہر نہ تھا زہرا کو شرف حیدر کا ملا، تاریخ نے ام مریم کے احسار کا کب ہے ذکر کیا، کل مال خدیجہ کبریٰ نے اسلام پہ قرباں کر ڈالا، کرار کا پوتا مہدی جب دنیا میں جلوہ گر ہوگا، زہرا کے پسر کے قدموں میں مریم کے پسر کا سر ہوگا۔ آپ بہت لیٹ آئے بھائی، زہرا کے پسر کے قدموں میں مریم کے پسر کا سر ہو۔ بھائی ہمارے ہاں شریعت کا ایک مسئلہ ہے کہ نماز ہر ایرے غیرے کے پیچھے نہیں پڑھی جاتی۔ بھائی میں یہاں یہ نہیں کہہ سکتا کہ نماز فجر کا وقت قریب ہے کوئی ایک بندہ تیاری کرے اور آگے آ جائے، نہیں بھائی نہیں، کون ہو تم جو نماز پڑھائے؟ ضروری اس کی شرائط ہے، اور دو بنیادی شرائط ہے، ان میں ہے ایک عالم ہو ایک عادل ہو، اور قرآن کے نزدیک ہی علم معیار فضیلت ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، علم معیار فضیلت ہے، علم معیار فضیلت ہے۔ تو عالم ہوگا آگے، جو اس سے کم عالم ہوگا وہ پیچھے، یہی ہے نا بھائی۔ حفظ مراتب کو نماز ہو جائے گی، کم عالم بھی اگر آگے ہو تو نماز ہو جائے گی، مگر جاہل کو آگے نہیں کھڑا کریں گے۔ لیکن اگر بڑا عالم ہے، سینئر عالم ہے، تو حفظ مراتب کا خیال رکھتے ہوئے سینئر کو آگے کھڑا کیا جائے گا۔ یہ دلیل ہے کہ جس کو سارے آگے کر رہے ہیں یہ افضل ہے۔ عیسیٰ خود آگے نہیں آئے گا، بطول کے بیٹے سے کہے گا آپ آگے آئیے، تو پتہ چل گیا نا عیسیٰ عام بندہ نہیں، اللہ کا بندہ وہ ہے جو نبی ہے، صاحب شریعت ہے، صاحب کتاب ہے، اس کی امت اس کا باقاعدہ کلمہ پڑھنے والی ہے، لیکن پھر بھی عیسیٰ کی جرأت نہیں کہ 12ویں کے آگے آئے۔ تو مجھے کہنے تو عیسیٰ نبی ہو کے 12ویں کے آگے نہیں آتا تو کوئی کمی ہو کے پہلے کے آگے کیسے آئے؟ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ ہوں گے پیچھے۔ اچھا عیسیٰ نبی کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ انی قد جئتکم بآیات من ربکم، کہ میں تمہارے رب کی طرف سے آیت کے ساتھ بھیجا گیا ہوں، آیت یعنی نشانی کے طور پہ۔ اچھا اس آیت کی وجہ سے میں کرتا کیا ہوں؟ میں مٹی کے بنے پرندے کے اندر پھونک مار کے اس کے اندر روح ڈال دیتا ہوں، خلق کرتا ہوں۔ قرآن میں لفظ آیا ہے خلق کرتا ہوں، مگر یہ وہ خلقت نہیں جو اللہ کرتا ہے، اس جیسا خالق تو کائنات میں ہے ہی نہیں۔ بھائی عیسیٰ اگر خلق کرتا ہے تو کسی کو دیکھ کے کرتا ہے، اس نے جب کن کہا تھا تو کوئی آئیڈیل بھی سامنے نہیں تھا، وہ کہتا گیا تو کائنات بنتی گئی ہے۔ مگر عیسیٰ کا یہ معجزہ ہے، عیسیٰ کا کمال یہ ہے کہ بے آیاتن اللہ کی آیت کے ساتھ آئے تھے، اور اس کے نتیجے کے طور پہ عیسیٰ اپنے اندر بے اذن اللہ یہ طاقت رکھتے ہیں کہ ایک پرندے جو مٹی کا بنا ہوا بے جان ہے اسے جاندار بنا دیں، مردے کو زندہ کر دیں۔ عیسیٰ ہے نا ایسے، کیوں؟ کیونکہ آیت الہی رکھتا ہے۔ بھائی پوری کائنات میں آیت اللہ ہے، آپ بھی آیت اللہ ہیں، میں بھی آیت اللہ ہوں، فتوانہ لگا دیجیے۔ بھائی لغوی معنی کر رہا ہوں، نشانی، یہ پرندے آیت اللہ ہیں، یہ آسمان آیت اللہ ہے۔ نشانی وہ ہوتی ہے جسے دیکھ کے اصل تک پہنچا جائے۔ بھائی آپ کے گھر کی چھت پہ ایک نشانی لگی ہوئی ہے، جسے دیکھ کے زمانہ جانتا ہے یہ غدار کا نہیں وفادار کا گھر ہے۔ بھائی نشانی ہے نا، اس نشانی کے اس نشانی سے آپ حقیقت تک پہنچتے ہیں، اصل تک پہنچتے ہیں۔ تو پوری کائنات میں ساری چیزیں آیات اللہ ہیں،
لیکن وہ علی مسجد کوفہ کے منبر پہ بیٹھ کے سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا تھا انا صراط المستقیم، انا صلاۃ المومنین، انا آیت اللہ العظمی، میں سیدھا راستہ ہوں، میں مومنوں کی نماز ہوں، میں خیر العمل ہوں، اور میں اللہ تک پہنچانے والی سب سے بڑی نشانی ہوں۔ واہ واہ واہ، تو بھائی یہ تو طے ہو گیا کہ پیچھے آنے والا اس سے افضل ہے آگے کھڑے ہونے والا۔ تو جب عیسیٰ یہ کمال رکھتے ہیں کہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، تو اگر میں یہی کمال علی کا پڑھ دوں تو لوگ مجھے غالی کہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ او ہوش کے ناخن لوگ، جو مقتدی ہے وہ اختیار رکھتا ہے، تو جو آگے کھڑے ہو کے اقتدا کر رہا ہے کیا وہ کوئی اختیار نہیں رکھتا؟ یاد رکھنا سامعین گرامی قدر، کچھ کم ظرفوں نے مولا علی کے فضائل دیکھ کے، کمال دیکھ کے علی کو اللہ کہنا شروع کر دیا۔ اور میں تو کہتا ہوں جو علی کو اللہ کہتے ہیں دراصل وہ مقصر ہیں۔ واہ واہ، یہ نئی ٹرمینالوجی آپ نے جو علی کو اللہ کہتے ہیں وہ دراصل مقصر ہیں۔ بھائی جب علی اللہ ہے تو علی مردے اٹھا رہا ہے، علی سورج پلٹا رہا ہے، تو اس میں علی کا کمال تو نہ ہوا جب ہے ہی اللہ؟ بھائی کمال یہ ہے بندہ ہو کے مردے بھی اٹھاتا ہے، بندہ ہو کے سورج بھی پلٹاتا ہے۔ علی 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 عبداللہ ہے، اور علی سے بڑی نشانی توحید کی کیا ہوگی کہ زمانہ علی کو دیکھ کے کہتا تھا جب بندہ ایسا ہے تو وہ کیسا ہوگا۔ وہ خیبر میں وہ جو 40 بندے مل کے در خیبر کو اکھاڑ نہیں سکتے تھے، انگشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کی نوک سے اس دروازے کو علی نے یوں 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 پرندے کے ٹوٹے ہوئے پر کی طرح یوں اکھاڑ کے پھینکا۔ دیکھنے والوں نے دیکھ کے کہا یہ بندہ نہیں ہے، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے۔ بھائی 40 بندے سے ہلا نہیں سکتے تھے اور علی نے یوں پھینک دیا، یہ بندہ نہیں ہے، یہ بندہ نہیں ہے۔ اکٹھے ہو کے علی کے در پہ آ کے کہنے لگے تھے کہ آپ رب ہیں، آپ اللہ ہیں، لیکن دلوں کے راز جاننے والے علی نے جب ان لوگوں کو آتا دیکھا کیا کیا؟ جو کی روٹی اٹھائی، پانی میں بھگو کے گھٹنے سے توڑیں، ٹوٹ نہیں رہی، توڑیں ٹوٹ نہیں، سلیمان اسے توڑو یہ ٹوٹ نہیں رہی۔ وہ جو علی کو اللہ کہنے آئے تھے وہ پریشان ہو گئے۔ بھائی عجب مظہر العجائب ہے، عجب مظہر العجائب ہے، عجب مظہر العجائب ہے۔ وہاں تو 40 بندے جسے ہلا نہیں سکتے، اسے پرندے کے ٹوٹے ہوئے پر کی طرح اکھاڑ کے پھینک دیا، اور یہاں اس سے روٹی نہیں ٹوٹ رہی۔ علی نے فرمایا ہوگا میرا اللہ گواہ رہنا، تجھے منوا رہا ہوں خود کو گھٹا گھٹا کے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، واہ واہ واہ۔ علی آیت اللہ العظمی ہے، علی اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ تو جب چھوٹی نشانی یہ سارے اختیار رکھتی ہے تو جو بڑی نشانی ہے بھائی اس گھر کا پہلا بھی اختیار رکھتا ہے، اس گھر کا آخری بھی اختیار رکھتا ہے۔ ایک میرے مولا کا لقب ہے، کشف الغمہ میں بھی موجود ہے، بہار الانوار کی بھی تقریباً جلد نمبر 51 میں معصوم سے جو مروی ہے، مولا حجت سرکار حجت کا ایک لقب ہے طاؤس اہل الجنہ، جو اہل جنت میں ایسے ہوگا جیسے پرندوں میں مور ہوتا ہے۔ بھائی مور دیکھا آپ نے، پیکاک، اس میں ہر پرندے کا ایک اپنا رنگ، ہر پرندے کا ایک رنگ ہوتا ہے، مگر اس میں سارے رنگ ہیں۔ بھائی جس پرندے کو چاہو ایک جگہ اکٹھا کرو، پرندے جمع کر کے درمیان میں مور کو لے آؤ، جب مور اپنے پر پھیلاتا ہے تو باقیوں کی خوبصورتی ماند پڑ جاتی ہے، مور کی خوبصورتی نظر آتی ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں بھائی جس نے جس پرندے کا رنگ دیکھنا ہے اسے چاہیے کہ مور کو دیکھے۔ میرے مولا فرماتے ہیں ہمارا بارواں جنت میں ایسے ہے جیسے پرندوں میں مور ہوتا ہے۔ بھائی اب مجھے بتاؤ جنت میں کون کون ہوگا؟ کیا آپ اور میں بس؟ آدم بھی وہی ہوں گے، نوح بھی وہی ہوں گے، ابراہیم بھی وہی ہوں گے، اسماعیل بھی وہی ہوں گے، شیس بھی وہی ہوں گے، یعقوب بھی وہی ہوں گے، یوسف بھی وہی ہوں گے، ادریس بھی وہی ہوں گے، خضر بھی وہی ہوں گے، الیاس بھی وہی ہوں گے، موسیٰ بھی وہی ہوں گے، ہارون بھی وہی ہوں گے۔ ماشاءاللہ بھائی میں نے وہ نام لیے جو مجھے آتے ہیں، اس کے آگے مجھے بھی نہیں آتے، مگر انبیاء کتنے ہیں؟ کم و بیش 1,24,000 ہے نا۔ مجھے تو 24,000 کے بھی نہیں آتے، توجہ ہے، بلکہ مجھے 2,400 کے بھی نہیں آتے، مگر 1,24,000 کم و بیش اتنے انبیاء ہیں، اور سارے جنتی ہیں نا، جنتی ہیں نا۔ بھائی کچھ تو سر ہلا دیجئے،
جنتی ہے نا, جنتی سارے انبیاء جنتی. اچھا انبیاء کے بعد آئمہ صرف جنتی نہیں, جنت کے سردار علی جنت کے سرداروں کا باپ, حسن حسین جنت کا سردار ہے, سیدہ جنت کی عورتوں کی سردار, یہ سارے سردار ہیں. یعنی آدم بھی وہی, نوح بھی وہی, علی بھی وہی, حسن بھی وہی, اور آخری امام تک سارے آئمہ سارے انبیاء جنت میں ہوں گے. تو یاد رکھنا جب میرا 12واں جنت میں چلے گا تو یوں زمانہ کہے گا اور جنتی کہیں گے, جس نے آدم کی خلت دیکھنی ہو, جس نے نوح کا سفینہ دیکھنا ہو, جس نے ابراہیم کا کمال دیکھنا ہو, جس نے اسماعیل کا ذبیح اللہ دیکھنا ہو, جس نے موسیٰ کا کلیم اللہ دیکھنا ہو, ارے جس نے محمد کا حبیب اللہ دیکھنا ہو, جس نے علی کا ولی اللہ دیکھنا ہو, اسے چاہیے کہ مہدی کا چہرہ دیکھے. سبحان اللہ سبحان اللہ, نعرہ حیدری, سبحان اللہ, بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بقیت اللہ خیر لکم, بقیت اللہ تمہارے حق میں بہتر ہے, ہر حوالے سے بہتر ہے بھائی, ہر حوالے سے. اقتصادیات میں یہی تمہارے لیے بہتر ہے, سیاست میں یہی تمہارے لیے بہتر ہے, رزق میں یہی تمہارے لیے بہتر ہے, گھر میں یہی تمہارے لیے بہتر ہے, کاروبار میں یہی تمہارے لیے بہتر ہے, اولاد میں یہی تمہارے لیے بہتر ہے, والدین میں یہی تمہارے لیے بہتر ہے. ہر فیلڈ میں برکت بڑھ جائے گی اگر بقیت اللہ کو یاد رکھو گے. خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے. اور خیر 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 شیعہ قوم سے بہتر کون سمجھے گا؟ حیا علی خیر العمل. کسی نے معصوم مولا سے پوچھا تھا کہ مولا, البتہ میں نے ایک بزرگ عالم سے یہ حدیث معصوم مولا سے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اس نے پوچھا مولا یہ جب ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور آگے میت کو مردے کو لٹاتے ہیں تو ایک تکبیر پڑھتے ہیں, اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا, اے اللہ ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے سوائے کہ یہ خیر پہ تھا. لیکن مولا یہ جھوٹ نہیں ہو جاتا؟ ہم جانتے ہیں یہ زندگی بھر چوریاں کرتا رہا, ہم جانتے ہیں زندگی بھر جھوٹ بولتا رہا, غیبتیں کرتا رہا, کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جس کو اس نے نہ کیا ہو, لیکن ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں میرا اللہ ہم کچھ نہیں جانتے, لا نعلم منہ, ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے, الا خیرا, سوائے اس کے کہ یہ خیر پہ تھا. صادق نے فرمایا تم نے یہ خیر سمجھی کیا ہے؟ کہنے لگا مولا سمجھا نہیں, آپ بتائیے. فرمایا اس خیر سے مراد ولایت علی ابن ابی طالب. مولا میں نہیں جانتا یہ کیسا تھا کیسا نہیں تھا, اس کا ہر عمل یہ جانے تو جانے, اتنا مانتا ہوں تیرے علی کی ولایت کو مانتا تھا. حیدر 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 حیدری. واہ 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 واہ. خیر سے مراد بہتری ہی بہتری ہے, خیر سے مراد خیر ہی خیر ہے. ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن ہو تو. اچھا یہ مومن کیا ہے؟ مومن کیونکہ قرآن کی آیت ہے تو تفسیر بھی میں آیت قرآنی سے کرنا چاہتا ہوں. تھوڑی دیر کے لیے شعبان سے ذرا رجب میں آؤ, جب آغوش مادر سے آغوش رسالت میں حیدر آئے تھے, نگاہوں کو کھولا, اٹھائی نگاہیں, چہرہ رسالت کی زیارت کی, تو نبی نے کیا فرمایا, علی تو نے اپنی نگاہوں کے لیے میرا انتخاب کیا, میں نے اپنے علم کے لیے تیرا انتخاب کیا, تو نے میرے چہرے کو چنا, میں نے تیرے سینے کو چن لیا. نوازش میں اس جملے کی داد میں آپ سے لینا چاہتا ہوں, یہ کیسا بچہ ہے, چشم فلک نے ایسا بچہ نہیں دیکھا جو نگاہیں کھولے تو علم رسالت کا سودا کرتا ہے, اور کسی بستر پہ جا کے نگاہیں بند کرے تو مرضی خدا کا سودا کرتا ہے. واہ 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 سبحان اللہ. بھائی یہ کیسا بچہ ہے کہ جو نگاہوں میں توحید اور رسالت سے سودے کر لیتا ہے. بھائی علی مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ آئے تو قرآن پڑھا, آپ جانتے ہیں سورہ مومنون کی تلاوت کی نا مولا میر نے, کیا فرمایا, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ مومن کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے ہیں. یعنی مومن وہ کامیاب ہے جو نمازی بھی ہو اور خشوع و خضوع بھی کرتا ہو. تو قرآن نے کیا کہا, بقیت اللہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم مومن ہو. اگر ابھی بھی مومن کی سمجھ نہیں آئی تو ذرا کان کھولو اور ہماری اذانیں سنو. اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ, میں گواہی دیتا ہوں علی ہر ایرے غیرے کا امیر نہیں ہے, علی کسی شرابی کبابی کا امام نہیں ہے, علی مومنوں کا امیر ہے, علی مومنوں کا امیر ہے. آج
آج سے 4-5 سال پہلے کچھ لوگوں سے یہ کلمہ ہضم نہیں ہوا تھا، انہوں نے کہا تھا اذانوں سے یہ کلمہ نکالو. ارے جاہلو، اس کلمے میں کسی کو گالی تو نہیں دی جا رہی، کسی کی توہین تو نہیں دی جا رہی. ہاں البتہ یہ کہا جا رہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں علی مومنوں کا امیر ہے، علی ایمان والوں کا پیر ہے، علی ایمان والوں کا پیر ہے. یہ جملہ ایمان والوں کے لیے ہے، بے ایمانوں کو ہضم نہیں ہوگا. حیدر 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 نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یا علی مدد حق ہے. مولا آپ کو سلامت رکھیں. تاریخی سماعتیں ہیں بھائی. آپ گھڑی کو دیکھ رہے ہیں، تھوڑا سا مجھے بھی دیکھ لیں، پھر اس کے بعد مل کے گھڑی کو دیکھیں گے. بڑا سفر کر کے آئے ہوں بھائی، تھوڑا سا تو برداشت تو کرنا پڑے گا بھائی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. بلکہ ایک جشن چھوڑ کے آیا ہوں، لیٹ ہو گیا تو وہاں نہیں پہنچ سکا، تو پھر کسر یہی نکالنی ہے نا 2 جشنوں کی. ابھی ایک جشن ختم ہوئے، دوسرا بھی شروع کرنے لگا ہوں. حیدری. ہر معصوم نے اپنی زندگی میں 12ویں کا ذکر کیا ہے. در زہرا کا بھکاری، حدیث قصہ کا راوی جابر بن عبداللہ انصاری مصطفیٰ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. پیغمبر نے فرمایا جابر میرا ایک بیٹا آئے گا جو قائم ہوگا، جس کے ظہور سے دنیا عدل و انصاف سے ایسے بھر جائے گی جیسے وہ ظلم و جور سے پر ہو چکی تھی. اچھا، وہ جابر نے کہا کہ آقا یہ آپ کا بیٹا رہے گا کہاں؟ فرمایا غیبت کے پردے میں. اب یہ پہلا جملہ تھا جو جابر کو حیران کیے بیٹھا کہ یہ کوئی آج سے پہلے تو ایسا کوئی نہیں ہوا کہ حجت خدا غیبت کے پردے میں ہو. تو یا رسول اللہ غیبت کے پردے میں رہے گا تو ہدایت کیسے کرے گا؟ فرمایا جیسے بادلوں کی اوٹ میں رہ کے سورج روشنی پہنچاتا ہے، ایسے میرا وہ بیٹا اپنی ہدایت کی کرنے زمانے تک پہنچائے گا. بھائی کبھی آپ نے 10 11 12 بجے دن کے ٹائم بادل بھی ہو، اندھیرا ہوتا ہے یا روشنی ہوتی؟ روشنی. سورج نظر نہیں آتا مگر روشنی ہوتی. یہ روشنی بتاتی ہے کہ ان بادلوں کے پردے کے پیچھے کوئی ہے جو بادلوں کو بھی کراس کر کے روشنی ہم تک پہنچ رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے آج پوری دنیا میں اگر ہدایت کے سلسلے جاری ہیں تو یاد رکھو کوئی آفتاب رسالت، آفتاب ہدایت ہے جو چمک رہا ہے. بے شک غیبت کا پردہ ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے، دن کا ٹائم ہو، بند کمرہ ہو، سورج کی روشنی پھر بھی اندر آ جائے گی، مگر آپ اس کے دروازے بالکل بند کر دیں، کھڑکیاں بند کر دیں، روشن دان بند، بالکل اب کمرے میں اندھیرا ہو جائے. یہ جو کمرے میں اندھیرا آیا ہے اس میں سورج کا قصور نہیں، وہ تو چمک رہا ہے بھائی. اور بھائی ہر تشبیہ کے پیچھے نا ایک وجہ تشبیہ ہوتی ہے. آپ کہیں میرا بیٹا چاند ہے تو کیوں کہا؟ کیونکہ وجہ تشبیہ ہے خوبصورتی. آپ نے چاند میں خوبصورتی دیکھی تو بیٹے کو بھی چاند کہہ دیا. اب جو پیغمبر نے فرمایا کہ میرا مہدی ایسے ہوگا جیسے بادلوں کی اوٹ میں سورج ہوتا ہے. بھائی سورج روشنی پہنچانے میں مذہب نہیں دیکھتا، سورج یہ نہیں دیکھتا کہ کوئی میرے خالق کو مانتا ہے یا نہیں. لیکن یاد رکھ یہ بھی نرجس کا لال ایسا ہے، یہ نہیں دیکھے گا، یہ علی کے موالیوں کو بھی ہدایت دے گا، علی کے منکروں تک بھی ہدایت پہنچائے گا. لیکن اگر کسی تک یہ شمع ہدایت، یہ کرنے ہدایت نہ پہنچے تو سمجھو اس نے دل کے دریچے بند کیے ہوئے ہیں، یہ معرفت کے دروازے بند ہیں. جب تک معرفت کا دروازہ نہیں کھلے گا تب تک مہدی کا وجود سمجھ میں نہیں آئے گا. سبحان اللہ. واہ واہ. تھوڑا سا اور سن لیں گے اور بھائی مجھے احساس بھی ہے مگر کیا کروں، مزہ بڑھا. سبحان اللہ. دیکھیے اللہ رب العزت نے، بس آخری بات، پروردگار نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا. ایسا ہی اچھا ایک مقام پہ اس نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ شکر کرو گے تو اللہ نعمتوں میں اور اضافہ کرے گا. اور اس کی نعمتیں کتنی ہیں اب شمار بھی نہیں کر سکتے، اگر گننے پہ گن سکتے ہیں نہیں. یہ زندگی نعمت، یہ سورج نعمت، یہ چاند نعمت، یہ آفتاب مہتاب ستارے سیارے نعمت، یہ کھلتے پھول نعمت، یہ کھلتی کلیاں نعمت، یہ جوانی نعمت، یہ بچپن نعمت، یہ بڑھاپا نعمت، یہ غذا نعمت، یہ سردی نعمت، یہ گرمی نعمت، یہ بچے نعمت، والدین نعمت، دادا نعمت، دادی نعمت، شوہر نعمت، بیوی. بڑا حصہ کا ہے بے شک ہی ہے مگر ہر بیوی توجہ ہے بھائی، بیوی بھی نعمت ہے. قرآن تو کہتا ہے نعمت پہ شکر کرو تو میں اور دوں گا. واہ واہ. ان شکرتم لازیدنکم.
تو یہ ساری نعمتیں ہیں نا. اچھا میرا سوال ہے, نوازش بھائی ساتھ دیجئے گا, میرا سوال ہے کہ ان ساری نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ سب سے بڑی نعمت وہ ہے کہ جس کے صدقے میں ساری نعمتیں ہیں. لولا کا لما خلقت الافلاق, حبیب اگر تو نہ ہوتا میں کچھ نہ بناتا. اس کا مطلب ہے سب سے بڑی نعمت ہے ذات مصطفیٰ. تو قرآن نے کہا نعمت پہ شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا. اب نعمت ہے مصطفیٰ, تو کس نے شکر کیا اور کس نے کفر کیا؟ مجھے بتاؤ. جو نبی کو اپنے جیسا نبی کہتے ہیں وہ شکر کر رہے ہیں, ناشکر ہیں. جو نبی کو 40 سال تک نبی ہی نہیں مانتے یہ شکر ہے؟ نہیں. جو نبی کے آنے پہ بھی نہ آئے یہ شکر ہے؟ نہیں. جو نبی کے مانگنے پہ بھی نہ دے یہ شکر ہے؟ نہیں ہے نا. تو قرآن نے کہا تھا شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا. ارے یہی وجہ ہے کہ ان ناشکروں کو محمد کے بعد کوئی محمد جیسا ملا ہی نہیں. بھائی یہ وہ قوم ہے جس نے محمد کو ویسا نبی مانا جیسا قرآن نے منوایا ہے. تم نے محمد کا شکر ادا کیا, اللہ نے ولایت علی عطا کر. سبحان اللہ. آلیت 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 نعرہ حیدری. بھائی 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 قرآن کہتا ہے شکر کرتے جاؤ میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا. اچھا اضافہ وہ کرے گا جس کی نعمتوں کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اگر یہاں سے شکر بڑھتا گیا پھر وہاں سے نعمتوں کو دیکھتے جانا. تم نے محمد کا شکر کیا اس نے علی دے دیا, تم نے پھر علی کا بھی شکر کیا اس نے حسن دے دیے, تم نے حسن کا شکر کیا اس نے حسین دے دیے, تم نے حسین کا شکر کیا اس نے سجاد دے دیے, تم نے سجاد کا شکر کیا اس نے باقر دے دیے, تم نے باقر کا شکر کیا اس نے جعفر دے دیے, تم نے جعفر کا شکر کیا اس نے قاسم دے دیے, تم نے قاسم کا شکر کیا اس نے رضا دے دیے, تم نے رضا کا شکر کیا اس نے نقی دے دیے, تم نے نقی کا شکر کیا اس نے نقی دے دیے, تم نے نقی کا شکر کیا اس نے عسکری دے دیے, پھر تم نے عسکری کا شکر کیا اس نے مہدی عطا کیا. ارے آج جنہیں مہدی سمجھ میں نہیں آتا ان کے بڑوں کو محمد سمجھ میں نہیں آتا. واہ 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 واہ. نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. بھائی 14 میں پہلا وہ ہے جو محمد, آخری وہ ہے جو محمد. پہلا وہ ہے جو نبوت جس پہ نبوت کا خاتمہ, آخری وہ ہے جس پہ امامت کا خاتمہ. اب فقرہ سنو اور مجھے اجازت دو. جو پہلے کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ بھی لانتی ہے, جو آخری کے بعد امام ہونے کا دعویٰ کرے وہ بھی لانتی ہے. ارے پہلے محمد سے کائنات وجود میں آئی, آخری محمد سے کائنات کا وجود باقی ہے. صلوات بھیجیے میرے مولا کے ساتھ میں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.